علی والا چیک کر رہے نہیں چیک نہیں، بس مائک لگانا تھا، وہ لگا نہیں تھا نا ابھی۔ اچھا السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ حضرات، قرآن مجید جو خود ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، قرآن مجید بندوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، جس میں ہر خشک و تر ہے، لیکن قرآن یہ خاموش کتاب ہے، قرآن صامت ہے۔ ہیں تمام علوم قرآن میں، لیکن خاموش ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں، جو علم میں پیرے ہوئے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کا مصداق ہیں، وہ قرآن کے علوم، قرآن کے رموز، قرآن کی گہرائیوں سے واقف ہیں۔ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پیغمبر قرآن کے تمام اسرار و رموز سے واقف تھے۔ پیغمبر قرآنی احکام کی جیتی جاگتی تصویر تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ مختصر ذکر آیا ہے اور اس کی تفصیلات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، نماز کے بعض اجزاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، قنوت پڑھو، سجدہ کرو، ذکر کرو۔ بعض اوقات کا بھی ذکر آیا، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد۔ یہ مختلف مقامات پر نماز جیسی اہم عبادت کے ذکر کو کیا قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ۔ نماز کئے رکعت پڑھی جائے، صبح کی کئے رکعت ہو، ظہر عصر کی کئے رکعت ہو، مغرب عشاء کی کئے رکعت ہو، سفر میں پوری پڑھی جائے یا قصر کی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہے، قیام کی کیا صورت ہو، رکوع اور سجود کی کیا صورت ہو، قنوت اور تشہد کی کیا صورت ہو، سلام نماز کہاں پر تمام کی جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں تفصیل سے نہیں ملیں گی۔ طہارت کا ذکر قرآن میں ہے، تیمم کا ذکر ہے، غسل کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے،
لیکن اس کی تفصیلات بھی قرآن میں نہیں ہے، اجمالی حکم قرآن میں ہے۔ اب تفصیلی احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سمجھ میں آئیں گے، وہ بتائیں گے۔ تو نماز جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اور اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ تو جسے حدیث میں عمود الدین کہا گیا، دین کا ستون کہا گیا، لیکن قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، حکم نماز قرآن میں ہے۔ تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسی نماز تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسی نماز پڑھو، یعنی حکم نماز قرآن سے لو، طریقہ نماز مجھ سے سیکھو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ صبح کی کئی رکعت نماز پڑھی جائے، ظہر کی کئی رکعت ہو، عصر کی کئی رکعت ہو، مغرب اور عشاء کی کئی رکعت ہو، کیسے قیام ہو، کیسے رکوع ہو، کیسے سجود ہو، کیسے قنوت اور تشہد پڑھا جائے، کیا ذکر کیا جائے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عبادت ایسی عبادت تھی کہ جو روٹین میں تھی، مستقل تھی، گنڈے دار نہیں تھی۔ بہت سی ایسے احکامات ہیں کہ جو کنٹینیو نہیں ہیں، لاگو نہیں ہوتے مستقل۔ حج مستطیع ہونے کے بعد ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہو جاتا ہے اگر مستطیع ہے، مستطیع نہیں ہے تو حج واجب نہیں۔ روزہ ماہ صیام میں ہے، مہینہ بھر 11 مہینوں میں روزہ نہیں ہے۔ جہاد کے لیے بھی حکم ہے، پیغمبر موجود ہے اور جب حکم دیں اس کے مطابق جہاد کرو۔ اور مالی عبادات ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی اپنے نصاب کے مطابق سال بھر کے بعد ادا کرو۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے جو انسان کی زندگی کے روٹین میں شامل ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور نماز فرادہ سے زیادہ عظمت ہے نماز کی جماعت کی، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مدینے میں جب پیغمبر ہجرت کر کے واپس آ گئے ہیں تو نماز جماعت کا حکم آیا۔ مکے میں نماز کا حکم آ گیا تھا اور نماز پیغمبر جا کر حرم میں پڑھتے بھی تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پہلو میں علی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جناب خدیجہ کھڑی ہوئی ہیں، یعنی گویا ابھی حکم جماعت نہیں آیا ہے لیکن نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، چاہے وہ 3 ہی افراد کیوں نہ ہو۔ تاریخ میں رسول کا ذکر ملتا ہے، علی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور جناب خدیجہ کا ذکر ملتا ہے کہ جناب رسالت مآب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پہلو میں علی کھڑے، ان کے پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ زوجہ رسول کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اب جو عمومی طور سے نماز جماعت کے احکام آئے وہ مدینہ ہجرت کے بعد مسجد بنی، مسجد نبوی، پہلی مسجد مسجد قباء جو مدینے کے راستے میں ہے، لیکن مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عبادت گاہ بنوائی رسول نے مسجد نبوی۔ تو اب رسول اس عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، اذان کا حکم آیا، نماز جمعہ واجب ہوئی، جمعے کی نماز کا حکم آیا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ان کنتم تعلمون۔ حکم نماز جمعہ آ رہا ہے سورہ جمعہ کے ذریعے سے کہ جب تمہیں ندا دی جائے جمعے کے دن
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس تم ذکر الہی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کسی نماز کے لیے اتنی تاکیدی حکم نہیں آیا قرآن میں۔ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ واجب ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے پنجگانہ ہو، چاہے نماز آیات ہو، لیکن نماز جمعہ کے لیے قرآن مجید میں جو حکم آیا وہ کسی نماز کے لیے ایسا حکم نہیں ملتا۔ پورے احکامات اس نماز جمعہ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یوم الجمعہ، دن کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ جب تمہیں ندا دی جائے، اذان دی جائے، بلایا جائے جمعے کے دن، اس کا مطلب یہ کہ ہفتے میں ایک دن یہ نماز واجب ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ فرادہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار اپنے چھوڑ دو، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو پیغمبر اسلام نماز جماعت پڑھا رہے ہیں۔ حدیث یہاں پر ایک ملتی ہے تاریخ کتب احادیث میں کہ جبرائیل امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بعد درود و سلام، تحفہ درود و سلام، کہ اللہ نے دو ایسی عظیم نعمتیں آپ کی امت کو عطا کی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دو عظیم نعمتیں کون سی ہیں جو اللہ نے ہماری امت کو دی ہے اور ہم سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ ایک درود آپ پر بھیجنا، جب لوگ جمع ہوں اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور دوسرے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کے بعد جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اور ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، امام کے ساتھ 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ 10 تک کے وہ ثواب بیان کرتے چلے گئے۔ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور جب 10 کی تعداد پہنچی کہا کہ 10 اگر افراد نماز جماعت میں ہو جائیں تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ تمام جن و انس مل کر کے بھی اگر ایک رکعت کا ثواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ نماز جماعت عظیم نعمت اللہ نے آخری نبی کی امت کو عطا کی ہے کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو جب امت کے لیے حکم ہے تو پھر رسول خدا نماز کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ جیسے رسول فرما، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ تو حکم نماز ہم نے قرآن سے لیا، طریقہ نماز ہم نے رسول کے عمل سے سیکھا۔ اب یہ اپنی اپنی بات ہے کہ کچھ نے یاد رکھا اور کچھ نے بھلا دیا۔ یاد کس نے رکھا، بھلا کس نے دیا، اس کو بھی تاریخ نے بتایا۔ 2 ہی گروہ تھے، ایک صحابہ کا گروہ تھا اور ایک معصوم اہل بیت علیہ السلام کا گروہ تھا۔ بھلایا کس نے اور یاد کس نے رکھا؟ صحابہ نے رسول کی نماز کو بھلا دیا اور علی اور اہل بیت نے رسول کی نماز کو یاد رکھا۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ 25 سال خلافت کے گزر گئے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہاں تک کہ 25 سال 3 دور خلافت گزر گئے۔ نماز بھی ہوتی رہی، جماعت بھی ہوتی رہی، لیکن رسول کی جیسی نماز کی گواہی اس وقت ملی کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظاہری خلافت کا دور آیا
اور مولا نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور جب اصحاب رسول صحابہ رسول علی کے پیچھے نماز پڑھ کر نکلے تو آپس میں یہ کہتے ہوئے چلے کہ آج ہم نے نماز ویسی پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یعنی یہ صحابہ کی گواہیاں بتا رہی ہیں کہ درمیان میں نماز میں کچھ کمی کی گئی، لیکن علی نے ویسی نماز پڑھی کہ جیسی رسول نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب میں، صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ وعلیکم السلام۔ اہل بیت معصوم ہیں، ان میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا قدرت نے رسول کے بعد جو ہدایت کے کام کو جاری رکھا وہ اہل بیت کے ذریعے سے، وہ ائمہ کے ذریعے سے، لہذا قرآن آواز دے رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے ہیں، یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے، لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ تو ایک طرف قرآن ہدایت، دوسری طرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ کتنے امام، یہ بھی مسئلہ قرآن سے نہیں حل ہوا، اس لیے کہ قرآن میں ذکر امام ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ایک پورا گروہ، ایک پورا سلسلہ امامت یہ ہم نے قائم کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، یہدون بِأَمْرِنَا، اور ہمارے ہی حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ تو اب حکم امام، ذکر امام ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ تعداد امامت، کون امام ہوگا، کتنے امام ہوں گے، یہ ہمیں قرآن سے نہیں رسول کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ جس طرح سے نماز، حکم نماز قرآن سے ملا، تعداد رکعات رسول کے ذریعے سے ملی، اسی طرح سے حکم امام ہمیں قرآن سے ملا اور تعداد امام یہ ہم کو رسول کی زبان سے معلوم ہوئی۔ متعدد حدیث پیغمبر کی کتابوں میں موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 اولی الامر ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے۔ حدیث کئی ہیں، کہیں پر اولی الامر کا ذکر آیا ہے، کہیں پر لفظ خلیفہ آیا ہے، اور لفظ خلیفہ کو عام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے کہا کہ ہمارے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اس لیے خلافت کا سلسلہ مسلمانوں نے رسول کے بعد جاری کر دیا۔ خلافت کی فیکٹری ثقیفہ سے کھل گئی۔ پہلا خلیفہ مسلمانوں نے بنایا، دوسرا خلیفہ خلیفہ نے بنایا، تیسرے خلافت کے لیے شورا کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کے بعد پھر چوتھی اور پانچویں اور یہاں تک کہ ایک سلسلہ اب جو کھلا تو پھر بند ہونے کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ لفظ خلیفہ رسول کی زبان سے سنا تھا، لہذا جسے بنایا اس کو خلیفہ کہا۔ لیکن رسول نے تعداد معین کر دی تھی کہ 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ امت نے خلافت کا آغاز تو کیا لیکن کنٹرول نہیں کر سکے، کنٹرول نہیں کر سکے، خلافت کی تعداد بڑھتی چلی گئی،
بنی امیہ کے جتنے خلیفہ ہوئے وہ سب خلیفۃ المسلمین، اور جب بنی امیہ کا خاتمہ ہوا تو اب بنی عباسیہ کا آغاز، بنی عباسیہ کی خلافت شروع ہو گئی۔ اس کا سلسلہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا۔ اب ظاہر ہے یہ کام علماء کا ہے، خلافت کا سلسلہ تو جاری ہو گیا، خلیفۃ المسلمین تو بننے لگے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو اب خلیفہ بننے لگے، لیکن تعداد پر کنٹرول نہیں رہا، بے حساب بنتے چلے گئے۔ لیکن اب علماء جاگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہ 12 ہوں گے اس خلافت کے سلسلے میں جو تم نے سقیفہ سے قائم کیا اور بنی عباسیہ کی بادشاہت تک چلتا رہا، اس میں تو تعداد بڑھ چکی ہے، اب کس کو گھٹاؤ گے، کس کو شامل کرو گے؟ آج تک عالم اسلام میں، علماء اسلام میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ 12 میں کسے لیا جائے اور کسے نہ لیا جائے، اس لیے کہ سبھی خلیفہ ہیں، تاریخی اعتبار سے سبھی اقتدار پہ ہیں، سبھی اولی الامر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اولی الامر کی ڈیفینیشن ہی یہ کی کہ جو صاحب اقتدار ہو وہی اولی الامر، اسی کی اطاعت واجب۔ تو آج تک علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ 4 کو تو لینا لازمی ہے، کمپلسری ہے، اس لیے کہ وہ رسول کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب 4 کے بعد کسی نے امیر شام کو لیا اور کسی نے امام حسن علیہ السلام کو لیا، کسی نے امیر شام کے بیٹے یزید کو لیا اور کسی نے حسین علیہ السلام کو لیا۔ تو اس 12 کی تعداد میں امیر شام اور یزید جیسا فاسق اور فاجر بھی خلافت کی لائن میں لگا ہوا ہے اور فہرست میں شامل ہے۔ علماء اسلام اٹھا کر دیکھ لیں کتابوں کو، اور ظاہر کے عالم اسلامی ہی کی کتابوں میں یہ تعداد ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر جس کے لیے تمام علماء متحد ہیں کہ وہ بد کردار تھا، وہ اسلام کے نام پر بدنما داغ تھا، اور جس نے اپنی دور خلافت میں 3 عظیم کارنامے انجام دیے جس پر دنیا لعنت اور ملامت کرتی رہے گی۔ ایک حسین ابن علی علیہ السلام کا قتل، نواز رسول کا قتل، دوسرے مسجد نبوی پر حملہ، مدینے میں قتل عام۔ عزیزوں یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ آج کوئی نیا ظلم ہمارے سامنے نہیں ہے، سابق سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مدینے میں قتل عام ہوا یزید کی دور حکومت میں، کتنے کئی ہزار ایسے بچے پیدا ہوئے جس کے باپ کا نام نہیں معلوم، قبر رسول پر گھوڑے بندھوا دیے گئے جس سے لید اور خون جاری ہوا، اور لید گو یہ سب قبر رسول پر کیا گیا۔ کس کے دور میں؟ یزید ملعون کے دور میں۔ یہ دوسرا کارنامہ، شہادت حسین کے بعد مسلمانوں کو بھگتنا پڑا یزید کو، مدینے میں قتل عام ہوا۔ کاش مسلمان اس وقت کھڑے ہو جاتے جب فرزند زہرا مدینہ چھوڑ رہا تھا، اے فرزند رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے فرزند رسول کو چھوڑ دیا، یزید کی بیعت کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں قتل عام ہوا۔ یہ دوسرا عظیم سانحہ دور خلافت یزید کا ہے۔ اور تیسرا سانحہ مکے میں ہوا، جس وقت عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی حکومت کا انکار کیا، خلافت سے انکار کیا، تو یزیدی فوجوں نے مکے پر حملہ کیا، گولہ باری کی،
جس سے مکے کے خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگی، حرم کی بے حرمتی ہوئی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ محافظ خانہ کعبہ کیسا ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام مکے میں گئے تھے مدینے سے ہجرت کر کے، ومن دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ فرزند زہرا مکے میں اس لیے آئے تھے کہ اللہ نے مکے کو امن کی جگہ قرار دیا تھا، جائے امن قرار دی تھی۔ لیکن جب حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ تمام حاجی آ چکے حج کے لیے، حج کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ان حاجیوں کے لباس میں یزیدی کارندے پہنچ چکے ہیں قتل حسین کے لیے، تو اب حسین علیہ السلام کے لیے دو راستے تھے، ایک یہ حج جیسی عبادت کو انجام دیں، اور دوسرے کہ حج کو چھوڑ کر مکے سے دور چلے جائیں۔ حسین علیہ السلام نے حج کو ترک کرنے کو ترجیح دی، لیکن حرمت خانہ کعبہ کو زائل نہیں ہونے دیا۔ اگر حسین خانہ کعبہ میں رک جاتے تو یزید کے کارندے عین حالت حج میں حسین کو قتل کر دیتے، قاتل کا نام و نشان بھی نہ پتہ چلتا کس نے حسین کو مارا، کس نے حسین کو قتل کیا، اور دوسرے حرمت خانہ کعبہ زائل ہوتی۔ لہذا حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں خانہ کعبہ سے دور چلا جاؤں تاکہ حرمت خانہ کعبہ زائل نہ ہو۔ یہ ذات حسین علیہ السلام تھی جس نے حرمت خانہ کعبہ کو زائل ہونے سے بچایا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے، جو مدینے سے آ گیا تھا، جس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، یزید کی خلافت کا انکار کیا، تو یزیدی فوجوں نے مکے پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور غلاف خانہ کعبہ میں آگ لگی، حرم کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ یزید کے دور کا تیسرا اہم واقعہ تھا، اور اس کے بعد یزید واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ مسلمان آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ 12 میں کون ہے۔ یزید جیسے فاسق اور فاجر کو بھی مسلمانوں نے خلافت میں شامل کر لیا، لیکن عزیزو الحمدللہ ہم نے نہ کسی دہشت گرد کو کر لیا تھا، نہ آج مانتے ہیں۔ ہم جسے مانتے ہیں اسے معصوم مانتے ہیں، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، اور اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں۔ لہذا ہمارے 12 امام ہیں جس کو رسول نے پہچنوایا، جن کے نام رسول نے بتائے، جن کے القاب رسول نے بتائے، جن کی کنیت رسول نے بتائی، اور تعداد 12 بتائی۔ الحمدللہ ہمارے ائمہ 12 ہیں، نہ ایک کم ہے اور نہ ایک زیادہ ہے، اور یہ سب ہادی ہیں اپنے دور کے، یہ سب ہدایت کرنے والے ہیں اپنے اپنے زمانے کے، اور رسول خدا کے بعد سلسلہ ہدایت انہی 12 ائمہ کے ذریعے سے مخصوص قرار پایا۔ یہ محافظ اسلام بھی، محافظ شریعت بھی، محافظ قرآن بھی، معلم قرآن بھی، اور انہی کے لیے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ دیکھو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اگر تمہیں جلوہ محمدی دیکھنا ہے، اگر تمہیں کردار محمدی دیکھنا ہے، اگر تمہیں سیرت محمدی دیکھنا ہے، اگر تمہیں علم محمدی دیکھنا ہے، اگر تمہیں عبادت محمدی دیکھنا ہے، تو ایک میں نہیں، یہ جلوہ 12 میں نظر آئے گا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک حجت خدا، ایک اللہ کا نمائندہ، ایک جانشین رسول تمہیں مل جائے گا۔ اور الحمدللہ آج بھی یہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے، آج بھی یہ روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے زمانے کا امام
اس روئے زمین پر قائم ہے، جس کا اسم گرامی پیغمبر کا اسم گرامی ہے، جس کی کنیت ابو القاسم ہے، جس کے القاب امام مہدی، امام منتظر، امام قائم، بقیت اللہ، حجت خدا، یہ سارے عبد صالح، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ عزیزوں، بس آخری کلام میں، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کا چاند ہو چکا ہے اور 4 ربیع الثانی ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی، جس کا نام نامی پیغمبر نے حسن بتایا، لقب عسکری بتایا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کم سنی کی حالت میں 10ویں امام علیہ السلام کے ساتھ، اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مدینے سے سامرہ آ گئے۔ متوکل عباسی، خلیفہ بنی عباسی کی حکومت تھی، جو ظلم و ستم کر رہا تھا، سادات کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ متوکل عباسی کا دور بڑا سنگین دور ہے۔ ویسے سارے حکمراں، چاہے بنی امیہ کے ہوں، چاہے بنی عباسیہ کے ہوں، ہر حکومت میں ظلم و ستم اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ ہوا۔ اس متوکل عباسی کے دور میں زندہ لوگوں کو کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا، قتل کر کے ان کے گارے سے، خون کے گارے سے دیواریں تعمیر ہوتی تھیں، پانی کی جگہ پر سادات کا خون ملایا جاتا تھا۔ آج بھی بغداد میں سرخ دیوار موجود ہے جو سادات کے خون سے بنائی گئی۔ عورتوں بچوں کو زندہ کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا، مردوں کو قتل کر کے ان کے گارے سے، خون کے گارے سے دیواریں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ اسی دور میں قبر حسین علیہ السلام کو پامال کیا گیا، کوشش کی گئی، کبھی بیل کے ذریعے سے، کاشتکاری کے ذریعے سے، کبھی فرات کا پانی کاٹ کر لایا گیا تاکہ قبر حسین علیہ السلام کا نام مٹ جائے، نشان مٹ جائے۔ لیکن اللہ نے اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھا ہے، ان کے نام و نشان کو باقی رکھا ہے۔ یہ فنا ہو گئے لیکن اہل بیت کو نہیں مٹا سکے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہیں مٹا سکے۔ آج بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، آج غالباً 16 منٹ ہے نماز کا، ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں، بس چند منٹ۔ عزیزوں دیکھیں آپ، کل بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا اور آج بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 11ویں امام علیہ السلام کم سن تھے، مدینے سے سامرہ آ گئے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ، یہیں باقی زندگی گزاری۔ 10ویں امام علیہ السلام نے معجزانہ طور پہ آپ کی شریک حیات کا انتخاب کیا، جناب نرجس خاتون کا، جو روم کی شہزادی کی بیٹی تھی۔ ان کے ساتھ عقد ہوا کیونکہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ماں بننے والی تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب جا کر جناب عیسیٰ کے وصی سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا عیسیٰ کے خاندان کا، عیسیٰ کے وصی کے خاندان کا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کا عقد ہونا تھا تو عیسیٰ کے وصی کی بیٹی کے ساتھ قرار پایا۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے باقی زندگی سامرے میں گزاری۔ 28 سال کی آپ کی عمر، لیکن اس میں بھی آپ کو قید اور بند میں رکھا گیا۔ معتمد عباسی کا دور خلافت اور آپ قید میں ہیں، اور جب قحط پڑا مسلمان صحرا میں گئے، دعا کی، نماز استسقاء پڑھی، پانی نہیں برسا، اور ایک راہب کی دعا سے بارش ہوئی۔ مسلمانوں میں کنفیوژن ہوا، اختلاف ہوا کہ آیا اسلام حق ہے یا عیسائی مذہب حق ہے۔ اس وقت اگر کسی نے مدد کی تو یہ 11واں امام علیہ السلام تھا، جسے قید خانے سے بلایا گیا، اور 11ویں امام علیہ السلام نے شکوک اور شبہات کو دور کیا، بتایا کہ یہ راہب کی دعا کا اثر نہیں تھا، اس کو کسی نبی کی بوسیدہ ہڈی مل گئی تھی
اور جب ہڈی زیر آسمان آتی ہے اس کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے تو اللہ باران نعمت نازل کرتا ہے۔ امام نے وہ راہب سے ہڈی لے لی، اسے دفن کر دیا اور اس کی دعا کا اثر زائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں دیکھو میں دعا کروں گا، خداوند عالم اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ اور امام نے دعا فرمائی، گھٹائیں گر کے آنے لگیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ امام فرماتے ہیں ٹھہرو، یہ گھٹا اس مقام پر نہیں برسے گی، فلاں شہر میں برسے گی، یہ فلاں شہر میں برسے گی، یہ فلاں شہر میں۔ امام شہروں کے نام لیتے جاتے تھے اور گھٹائیں اس سمت روانہ ہوتی جاتی تھیں، یعنی گویا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قدرت نے ان کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ جہاں کا یہ نام لیں گے وہاں پر یہ پانی برسے گا اور گھٹا چلی جائے گی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دیکھو امر الہی کی شان یہ ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہو جا تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے امر الہی، یہ ہے ہمارے امر، یہ ہے صاحب امر، یہ ارادہ کرتے جائیں اور ہوتا جائے۔ بس عزیزوں، اور اس کے بعد جو گھٹا اٹھی، کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جب چلے جاؤ گے تب یہ بارش ہوگی۔ اسی سامرہ میں بارش ہوئی اور قحط سالی ختم ہوئی، اور صرف قحط سالی ختم نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت امام نے فرما دی اور بتا دیا کہ دیکھو کبھی اسلام میں شک نہ کرنا، کبھی اسلام میں شک نہیں کرنا۔ اسلام مذہب حق ہے اور قیامت تک یہ حق رہے گا، چاہے جتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور اسلام کو مشکوک کرتے رہیں، لیکن اسلام کبھی مشکوک نہیں ہوگا۔ یہ مذہب حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، آخری نبی حق ہے اور ان کے جانشین حق ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اہل بیت علیہ السلام کے سے متمسک رہنا۔ یہ قرآن اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہر دور میں، ہر زمانے میں تمہاری ہدایت کرتے رہیں گے، چاہے غائب میں ہو اور چاہے ظاہر میں ہو۔ آج ہم بے وارث نہیں ہیں، آج ہمارا وارث پردے غائب میں ہے، جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کا نگراں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہ بھی صبر کر رہا ہے، آپ بھی صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم وہ وقت جلد سے جلد آئے جب ہمارے زمانے کا امام غیبت کے پردے سے ظاہر ہو کر ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، بھر جائے گی، اس وقت ہادی برحق ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا قرِ اس پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حضر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور ابھی آپ نماز عصر کے بعد بھی دعا کریں، اور ابھی بھی خداوند اعلیٰ مرزا محمد اطہر صاحب کو صحت کامل عطا فرما۔ اور ان کے پڑھنے کا مجلس کا تھا پروگرام، لیکن مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مرزا محمد عالم صاحب کے دیسے کی مجلس اتوار کو بعد نماز مغربین درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی التماس۔